سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ اگر مذاکرات کی بات وزیر اعظم کر رہے ہیں تو وہ کن نکات پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وافر ابھی بھی موجود ہے کیونکہ اب مخصوص نشستوں کے بعد تو کایا پلٹ چکی ہے؟ دیکھیں، سیاسی بحران اور سیاسی ڈیڈ لاک کا حل ہمیشہ ڈائیلاگ ہوتا ہے۔ اور کیا پاکستان کے اندر سے بحران ختم ہو گئے؟ کیا ہم نے سارے چیلنجز سے نپٹ لیا؟ کیا پاکستان استحکام کی منزل پہ پہنچ گیا؟ کیا پاکستان کے عوام کی حالت زار بہتر ہو گئی؟ کیا گورننس کا خواب حقیقت بن گیا؟ یہ سارے ایشوز ہیں، اور ان ایشوز میں جو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے۔ آپ نے اب کی بات کی ہے، میرا خیال چند ہفتے پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ اپنا اسرائیل ایران کرائسس کے دوران، پاک بھارت جو کشیدگی اس کے دوران بھی پرائم منسٹر نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کہا تھا کہ اسپیکر آفس میں ہیں، یہاں پر بیٹھ کے اسپیکر کو بروئے کار لاتے ہیں، اور چیف ایگزیکٹو ہمیشہ ہی ڈائیلاگ کی بات کرتا ہے۔ لیکن آپ کے سوال میں جواب موجود ہے کہ اگر اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر اسی وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لیڈرشپ سے پوچھ کے جواب دیں گے، تو یہ وہی لیڈرشپ ہے۔ وہ کبھی بھی ڈائیلاگ کی بات نہیں کرتی، وہ خود پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، 3.5 سال میں انہوں نے کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے، ایک طرف ہم سے مذاکرات کی بات کریں، دوسری طرف چھاپے جاری ہیں، دیکھیں بات یہ کہ آپ کا کوشچن میں سمجھ گیا ہوں، وہ مذاکرات چل رہے تھے اور مذاکرات کا بھی کوئی حتمی جواب نہیں آیا تھا، تو جب بیرسٹر گوہر جیل میں ملنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ باہر جا کر اعلان کر دو کہ ہم مذاکرات توڑ رہے ہیں۔ یہ جو ڈائیلاگ کا عمل ہوتا ہے، سیاسی طرز عمل یہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ماضی کی مثال دیتا ہوں، آپ کی سیاسی تاریخ میں اس سے زیادہ جو ایک تناؤ ٹکراؤ پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں ہوتا تھا، میں آپ کو بندوں کے نام بتا سکتا ہوں کہ ڈیڈ لاک نہیں تھا ہوتا، کہ خورشید شاہ تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اسحاق ڈار تھے نون لیگ کی طرف سے۔ اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب خود اپوزیشن میں پی ٹی آئی تھی تو شاہ محمود قریشی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا طرز عمل سیاسی تھا، جو ڈیڈ لاک پیدا نہیں تھے اور ادھر جاتے۔ آج اگر پرائم منسٹر یہ بات کر رہے ہیں کہ، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ وہ پرائم منسٹر ہے جنہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر اس حکومت کے قیام کے وقت صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا اس پرائم منسٹر کی طرف کہ کم از کم ہم معاشی صورتحال کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ سیاسی ایشوز یہی وجہ ہے کہ یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان کے پاس شہباز شریف جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ پہ جب کرائسس تھا تو شہباز شریف صاحب نے معاملات حل کیے تھے۔ کیا پی ٹی آئی میں ایسا کوئی بندہ موجود نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس کا کوئی توڑ ہی نہیں۔ بات تو درست ہے، میں تو یاد ہے آپ کو اس وقت کہا کرتا تھا جب نون لیگ پہ برا وقت تھا کہ نون لیگ کے پاس دو ہیں، ایک صلح کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک معاذرائی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جس شخص نے پی ٹی آئی کے اندر صلح کی بات کرنی تھی، جس نے ڈائیلاگ کا عمل آگے بڑھانا تھا، وہ کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہے۔ میں جانتا ہوں اسے، اور وہ یہی چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ بات بڑھانی چاہیے، ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت توڑنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے میچور آدمی اگر پاکستان مسلم لیگ نون میں اس حوالے سے ہے تو اس نے سب سے زیادہ سوختیں برداشت کی ہے، وہ رانا ثناء اللہ ہے۔ وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سیاسی بحران کا توڑ کرنا ہے تو ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر حکومت واقعتاً سنجیدہ ہے تو انہیں کسی اعلان کر دینا چاہیے اپنی کسی ٹیم کا۔ اور سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر حکومت واقعتاً سنجیدہ ہے پھر ایک ایسا ماحول بن جانا چاہیے جس ماحول کے اندر معاملات آگے بڑھیں۔ اس میں یا اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے یا رانا ثناء اللہ ہے، اگر ان کو ذمہ داری دی جائے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، اور بات آگے بڑھانا پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے اگر آگے کی طرف بڑھ جائے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی میں دیکھا جائے تو پرویز الہی صاحب بھی باہر آئے، کیا وہ بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے؟ سلمان صاحب، 34 سال سے زیادہ وابستگی ایک جماعت کے ساتھ، پھر اچانک ناراضگی، اس ناراضی کی وجہ اور آج کی ملاقات کے پیچھے کون ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہی ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ یہ 1985 سے ایک سلسلہ شروع تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جو نون ہے وہ تو نواز شریف صاحب کا ہے، لیکن نون لیگ کو نون لیگ بنانے والوں میں چودھری نثار کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات آپ نے کہا کہ جی اچانک یہ ہفتہ اور اتوار جو ہوتا ہے نا، شہباز شریف صاحب لاہور ہوتے ہیں، تو آج اتوار کو وہ اسلام آباد میں تھے، اور اس ملاقات سے پہلے اس فیملی کی ایک ملاقات ہوئی ہے مری میں۔ نواز شریف صاحب اس میں تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، محترمہ مریم نواز صاحبہ تھیں، اور شہباز شریف صاحب تھے۔ اس کا مطلب وہاں پر بات ہوئی طے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب 11 بجے چودھری نثار صاحب کے گھر گئے، اور آج بات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم بات ان سے ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ فون پہ تو ایسی بات نہیں انہوں نے مجھے بتائی، لیکن میں ان کا ایک تعلق سمجھتا ہوں۔ اور تعلق دیکھیں آج آیا کہ جی ان کی دوسری ملاقات، دیکھیں ان 8 سالوں میں دوسری ملاقات، نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 4 ملاقاتیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا جب انتقال ہوا
تو چودھری نثار صاحب لندن میں جنازے میں شریک تھے. اس کے بعد جب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو چودھری نثار صاحب جاتی عمرہ میں بھی آئے تھے. تو یہ باوجود ناراضگی کے وہ تعلق ایک قائم تھا, اور اس تعلق میں جو بنیادی کردار تھا وہ شہباز شریف صاحب کا تھا. اچھا, ناراضی کی وجہ کیا؟ ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں کھل کے بات کرتا ہوں, جب نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کا آغاز ہوا, اس سازش کو چودھری نثار علی خان سمجھتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس مزید دراڑ پیدا کرنے کے یہ فاصلے گھٹانے چاہیے, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک لڑائی مول لی جائے. تو وہ اس کے خلاف تھے, اور پھر یہاں تک دیکھیں وہ اس حد تک مخلص تھے کہ میں آپ کو ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں کہ جس دن نواز شریف صاحب جی اے ٹی میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے تو اس شخص نے کہا کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, آپ نہ جائیں. نواز شریف نے کہا کہ نہیں, میرا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ میں نے جانا ہے. تو پھر ڈرائیونگ وزیر داخلہ صاحب خود کر رہے تھے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا. اور سب سے اہم بات یہ کہ خود عمران خان صاحب کی اور چودھری نثار علی خان کی ملاقات میجر عامر صاحب کے گھر ہوئی. معاملات انہوں نے کہا کہ پنڈی ڈویژن آپ کا ہے, آپ جو مرضی کریں گے, اور وہاں پر ایک فیصلہ بھی ہو گیا کہ چوہدری صاحب کچھ دنوں تک پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے. یہ میجر عامر صاحب کا میں نے خود انٹرویو سنا ہے کہ ان کے جانے کے بعد میں نے پوچھا چودھری نثار علی خان سے کہ اب فیصلہ تو ہو گیا تو آپ اناؤنس کر دیں. اس شخص نے کہا کہ میں صرف یہ بات سوچتا ہوں کہ اگر میری موجودگی میں میں پی ٹی آئی کے سٹیج پہ بیٹھا ہوا, میری موجودگی میں کسی نے گالی گلوچ کر دی شریف فیملی کے بارے میں, تو میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کروں گا. اس ملاقات کا مقصد بتائیے. اس ملاقات کا مقصد آپس میں معاملات طے ہو رہے ہیں. بات ہے کہ چودھری نثار علی خان سے پرانا تعلق واسطہ تھا. اب جو بات آپ کہہ رہی ہیں, دیکھیں اس میں جو میں بات سمجھ پایا ہوں کہ چودھری نثار علی خان شاید کوئی بڑا رول نہ ادا کریں, لیکن ان کا بیٹا جو ہے اس کے بارے میں آج ہی آپ کو بتا دوں کہ آنے والے انتخابات میں تیمور علی خان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہو سکتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب اس حوالے سے بڑے پہلے بھی رول ادا کرتے رہے. ان کی ہمشیرہ محترمہ کے انتقال پہ بھی ان کے پاس گئے. اور شہباز شریف صاحب میں ایک بڑی کوالٹی یہ ہے, دیکھیں یہ پارٹی تو ہے نواز شریف صاحب کی, مقبولیت بھی ان کی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان ماضی میں کہا کرتا تھا کہ یہ جو ہیں یہ ایک اکیلا 2-11 ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ سے سارے معاملات نون لیگ کے ہوتے تھے, یہ طے کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چودھری نثار علی خان, ان کی پارٹی میں اتنی اہمیت تھی کہ کچھ لوگ خار کھاتے تھے چودھری نثار علی خان سے. اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ 2018 میں وہ قومی اسمبلی کی دونوں نشستوں سے بھی ہار گئے, صوبائی کی 3 نشستوں سے یہ ایک سیٹ سے جیتے تھے. انہیں باقاعدہ آفر کی کہ آپ کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جائے, اس نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن اب جو آپ بات بتا رہے اس ملاقات میں ایک پازیٹیو جیسچر ان کی طرف سے بھی دیا گیا کہ شاید سیاست میں وہ نہیں تو ان کے بیٹے نون لیگ کی طرف سے اگلے الیکشن میں ہمیں دکھائی دیں گے. سلمان صاحب کہہ رہے ہیں پچھلے کچھ روز سے یہ بات چیت چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی نے بڑی حد تک رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو پاکستان میں صورتحال تھی نا سیاسی اور معاشی والے سے وہ کوئی اچھی نہیں تھی, اور پیپلز پارٹی نے اپنی طرف سے کمال سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئینی عہدے لے لیے. ان کا خیال تھا کہ یہ حکومت چلنی نہیں ہے. وہ تو شہباز شریف صاحب کا کریڈٹ ہے کہ وہ جناب معیشت کو سنبھالا دے لیا انہوں نے. اب معیشت پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, اب حکومت بھی اسٹیبل نظر آ رہی ہے. اور اطلاع تو میری یہی ہے کیونکہ میں نے پارٹی کے 2 ذمہ دار جو ہیں لیڈر ان سے رابطہ کیا ہے, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے. اچھا, وفاق میں شامل ہو سکتے ہیں. پنجاب کابینہ میں بھی دیکھیں جب وفاق میں ہوگا تو پنجاب میں بھی ہوگا. اور میرے خیال آنے والے وقت کے اندر اس وقت بظاہر گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم کا چیلنج نہیں ہے, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ سیف زون میں آ گئے ہیں اور جس طرح کی صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ جی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ گورنمنٹ چل ہی نہیں پائے گی, بلکہ میں اور بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں نون لیگ میں بھی وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی اور ہمیں پھر الیکشن پہ جانا پڑے گا. میرے خیال پیپلز پارٹی آنے والے وقت میں کیبنٹ میں شامل ہو سکتی ہے.